السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب الصفوف حدیث نمبر 79 کا ایک متن جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ کتاب الصلاۃ باب تسویۃ الصفوف و اقامتها حدیث نمبر 436 پر کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہماری صفوں کو درست فرماتے، حتیٰ کأنما یسوی بحلق داہا، یہاں تک کہ ایسا گمان ہوتا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں کے ذریعے نیزے برچھی پھالے کو درست کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں۔ حتیٰ اذا رآ ان قد عقلنا عنہ، یہاں تک جب آپ سمجھ لیتے، دیکھ لیتے کہ ہم نے آپ سے سمجھ لیا ہے۔ ثم خرج یوما فقام، پھر آپ ایک دن نکلے، آپ کھڑے ہوئے، حتیٰ اذا کاد ان یکبر، یہاں تک کہ قریب تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، فرآ رجلا بادیا صدرہ، تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا، ابھرا ہوا تھا آگے کو، یعنی عام لوگوں سے تھوڑا سے آگے تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، البتہ ضرور ضرور تم اپنی صفوں کو درست کر لو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یا اللہ تمہارے چہروں کے درمیان ضرور مخالفت ڈال دے گا، جدائی ڈال دے گا۔ جس طرح کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں، اس طرح تیر کا آگے پھالا ہوتا ہے، جس طرح پھالے کو درست کیا جاتا ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ اذا رآ ان قد عقلناہ، یہ روجت علمی مراد ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ لیتے، سمجھ لیتے تھے کہ صحابہ کرام نے آپ کی بات کو سن کر صفیں درست فرما لی ہیں، تو تب آپ صحابہ کرام کو جماعت کروایا کرتے تھے۔ حتیٰ اذا کاد ان یکبر، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے بادیا صدرہ، ایک بندے کو دیکھا کہ جس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا، یعنی عام لوگوں سے کچھ آگے کھڑا ہوا تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ کے اس متن کے اندر یہ چیز ہے کہ سوال جو کیا جانے والا ہے، مسئولیت جو ہے صف کو درستگی میں، یہ ہر شے سے پہلے امام پر لازم ہے، اور سنت یہ ہے کہ امام بذات خود صفوں کو درست کر فرمائے۔ کان یسوی صفوفنا، اور پھر یہ بات کہ صف بندی واجب ہے کہ یہ مکمل ہو، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کأنما یسوی بحلق داہ، جو مبالغہ، اور یہ کہ مساوات جو ہے یہ قدموں کی بھی ہے اور بدن کا جو حصہ ہے اس کے لحاظ میں بھی ہے، اور صحابہ کرام اپنے کندھے ٹخنے کو آپس میں بہم ملا لیا کرتے تھے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے صحت ایک وعید صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں، گویا صفوں کے بارے میں تاکید اور واجبی حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 80، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان جدتہ ملیکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی نے ملیکہ، انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، لطعام صنعتہ، اس کھانے کی طرف دعوت جو انہوں نے بنایا تھا آپ کے لیے، آپ نے اس کھانے سے کچھ کھایا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، قوموا لیصلی لکم، تم کھڑے ہو تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ انس نے کہا، فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس، یا من طول ما لبس، میں کھڑا ہوا ایک ایسی چٹائی کی طرف جو ہماری ہی تھی لیکن لمبی دیر اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو چکی تھی۔ فنضحتہ بماء، تو میں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے۔ فقام علیہ رسول اللہ، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے۔ فصففت انا والیتیم وراءہ، میں کھڑا ہوا اور ایک یتیم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی ہم دونوں رسول اللہ کے پیچھے تھے، والعجوز من ورائنا، اور بڑھیا جو ہماری دادی تھی جدہ وہ ہمارے پیچھے تھی، فصلی لنا رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، ثم انصرف، پھر آپ پلٹے، ولمسلم، اور مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ وبامہ، کہ اللہ کے نبی نے انس اور ان کی ماں کو نماز پڑھائی، فاقامنی عن یمینہ، تو آپ نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا، واقام المرأۃ خلفنا، اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی الحصیر حدیث نمبر 373، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب جواز الجماع فی النافلہ روایت نمبر 658 ہے۔ الیتیم، یہ زمیرہ جو حسین بن عبداللہ بن زمیرہ ہیں، فنضحتہ بماء، النضح هو الرش قد یراد به الغسل، نضح سے کبھی کبھار مراد غسل بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رش چھینٹے مارنا ہے۔ جدتہ ملیکہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جدہ تھی۔ انسان کی 2 جدہ ہوتی ہیں، ایک باپ کی جانب سے اور ایک ماں کی جانب سے۔ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنعتہ، تو انہوں نے اس کھانے کی اگر تفصیل نہیں بیان فرمائی کیونکہ اس تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اس روایت کریمہ سے امام مقدسی علیہ الرحمہ کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے مردوں اور عورتوں کو اکٹھی جماعت کروانی ہے تو مردوں کے اپنے پیچھے کھڑے کرے گا، اور مردوں کی صف جہاں ختم ہوگی اس کے پیچھے عورتوں کی صف علیحدہ ہوگی۔ اور پھر آخری روایت اس باب کی حدیث نمبر 81، جس کے اندر امام مقدسی علیہ الرحمہ کا جو استدلال ہے صحیح مسلم کے الفاظ، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال بت عند خالتی میمونہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نے رات گزاری، فقام النبی یصلی من اللیل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، فقمت عن یسارہ، میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا، فاخذ برأسی فاقامنی عن یمینہ، آپ نے میرے سر کو پکڑا اور مجھے گھمایا، مجھے کھڑا کیا اپنی دائیں جانب۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الجماع والامامہ حدیث نمبر 667، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب جواز الجماع فی النافلہ حدیث نمبر 660 ہے۔ امام مقدسی علیہ الرحمہ حدیث نمبر 81 سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر 2 انسان جو جماعت کا لفظ جن پر صادق ہوتا ہے، اگر انہوں نے آپس میں جماعت کروانی ہے تو وہ دونوں برابر کھڑے ہوں گے، برابر کھڑے ہو کر وہ دونوں اس طرح کھڑے ہوں گے کہ امام بائیں جانب اور مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور اگر عورت ہے تو عورت کی صف مردوں کی صف کے الگ ہوگی، علیحدہ ہوگی۔ یہی امام مقدسی علیہ الرحمہ کا باب الصفوف کے تحت سب سے پہلے ان احادیث کا تذکرہ کرنا جن سے صفوف کی تاکید ثابت ہوئی، اور صف بندی میں جب انسان ٹکنے سے ٹکنا اور کندھے سے کندھا ملا کے ایک دوسرے کے برابر کھڑا ہو کے اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جس طرح دل اکٹھے ہیں، بالکل مسلمانوں کے وجود بھی اکٹھے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا، الفت کا، چاشنی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جزئیات کو بڑی تفصیل سے کھول کر بیان فرما دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو سب سے اہم فائدہ حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ صف جو سابقہ ہم نے استقبال القبلہ سے کی روایات سے مسئلہ سیکھا کہ نماز کی درستگی کے لیے جو واجبی امور ہیں ان کو اپناتے ہوئے جو حرکت ہے واجبی طور پر اس حرکت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔